السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ تو دیکھیے یہ وہ چینل ہے جو اللہ کا پیغام جس کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ تو آج آپ لوگوں نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا میں ولاگ پہ لائک کرتی ہوں یا اس کو سبسکرائب کرتی ہوں یا الٹی سیدھے ناچ گانوں پر۔ ظاہر ہے ان کو تو بہت سارا کچھ ویورز بھی مل جاتے ہیں، کمنٹس بھی ملتے ہیں اور بے شمار لوگ خوش ہوتے ہیں، لیکن کیا ہم نے اس قرآن کے ملنے پر بھی خوشی منائی؟ کیا اس کو بھی ہم نے آگے بھیجا؟ یہ ہم نے آج سے اپنا جائزہ لینا شروع کر دینا ہے کہ میں کہاں تک اس پیغام کو پہنچا سکتی ہوں۔ یہ قرآن جو الحمدللہ شروع کے ساتھ سے اب تک سورہ ہود تک پہنچ رہا ہے، اور الحمدللہ ایک ترتیب کے ساتھ اس کی تجوید، تطبیق اور پھر اس کے علاوہ ترجمہ بھی سکھایا گیا لفظی، جو الحمدللہ آگے بڑھتے جاتے ہوئے ساتھ ساتھ اس کی سوالات کے ذریعے وضاحت بھی کی جا رہی ہے۔ تو آپ لوگوں کے لیے یہ بہترین ایک اسٹیشن سمجھ لیں یا یہ چینل سمجھ لیں جو آپ لوگوں کو آہستہ آہستہ آپ کے بچوں کے لیے، آپ کے لیے بہت ہی آسانی کے ساتھ اس کو آپ تک پہنچایا جا رہا ہے۔ دعا کرتی ہوں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پارہ نمبر 12 سورہ ہود، اور آج جو ہماری آیت ہے الحمدللہ وہ ہے 81، اور آگے دیکھتے ہیں کہ ٹائم کے حساب سے کتنا لے کے چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا یا لوط انا رسل ربک لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب۔ لفظی ترجمہ، قالوا انہوں نے کہا، یا لوطو اے لوط علیہ السلام، انا بے شک ہم، کنہوں نے کہا تھا؟ فرشتوں نے، رسولو بھیجے ہوئے ہیں، ربکا تیرے رب کے، لن ہرگز نہ یصلو و صاد لام، وہ پہنچیں گے، الیکا تیری طرف، فاسری سین را یا سین یا را بھی ہو سکتا ہے، پس لے چل، بِأَهْلِكَ اپنے گھر والوں کو، بِقِطْعٍ قطعٍ ایک حصے میں، من اللیل رات کے، ولا اور نہ، یلتفت لام فاتا پلٹ کر دیکھے، منکم تم میں سے، احد کوئی ایک، الا امرأتک مگر تیری بیوی، انہ بے شک وہ، مصیبہا صاد و با وہ پہنچنے والا ہے اس کو بھی، ما جو، اصابہم صاد و با پہنچے گا ان کو، مراد زلزلہ، ان بے شک موعدہم ان کے وعدے کا وقت، الصبح صبح ہے، الیسا کیا نہیں ہے، الصبح صبح، بقریب قریب ہی۔ اب دیکھیں حضرت لوط علیہ السلام دراصل بہت پریشان ہوئے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب وہ دوڑے چلے آ رہے تھے تو حضرت لوط علیہ السلام بہت شرمندہ ہو رہے تھے کہ اب یہ فرشتوں کے ساتھ کیا کریں گے، یعنی ان کی قوم والے۔ تو ایک اور روایت میں ہے کہ ایک فرشتے نے اپنا بازو پلٹایا تو وہ اندھے ہو گئے، پھر کہا کہ اس بری قوم کی طرف پیچھے پلٹ کر نہ دیکھنا، لیکن تمہاری بیوی دیکھے گی، کیوں؟ کیونکہ وہ مومنہ نہ تھی۔ کیونکہ انسان دراصل دیکھیں ان کے ساتھ ہوتا ہے نا جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ بظاہر حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اپنے شوہر کے ساتھ تھی، لیکن دل سے جو وفاداریاں تھیں وہ قوم کے ساتھ تھی، لہٰذا اگر کوئی سچے دل کے ساتھ اللہ کا وفادار نہیں تو وہ قافلہ حق کے ساتھ بھی نہیں رہ سکتا، اور یقیناً وہ عذاب کا مستحق ہوگا۔ کون سے عذاب کا؟ زلزلے کا۔ صبح کا وقت عذاب کے لیے کیوں ہے؟
کیونکہ سب سے زیادہ نیند اور غفلت کا وقت صبح کا ہی ہوتا ہے۔ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ۔ فلما پھر جب آ گیا امرنا حکم ہمارا، جعلنا تو کر دیا ہم نے، عالیہا عین لام واو اس کے اوپر والے حصے کو، سافلہا سین فا لام اس کا نچلا حصہ، وامطرنا میم طارا اور برسائے ہم نے، علیہا اس پر، حجارتن حاجیم را پتھر، من سجیل سین جیم لام پکی ہوئی مٹی کے، منضودن نون دود دال تے بتے، دود اور دال میں آپ نے واضح فرق کے ساتھ اس کو ادا کرنا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل امین نے انہیں نیچے سے اٹھایا اور اوپر لے جا کر نیچے پھینک دیا اور اوپر سے مٹی کے پتھر برسائے، سجیل کے ایک کے بعد ایک کر کے، مسومۃً عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید۔ مسومۃً سین واو میم نشان زدہ، عند ربک تیرے رب کے ہاں، وما اور نہیں ہے، ہی وہ، من الظالمین ظالموں سے، ببعید با عین دال کچھ دور۔ تو ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے کہ اللہ کے ہاں بے عمل لوگوں کی کوئی وقت نہیں، جب تک انسان اپنے لیے کچھ نہ کرے اس وقت تک کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ چلیں آیت نمبر ہمارا 83 تک ہو چکا لیسن، بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔